الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ خلاصہ پارہ نمبر 24۔ اس پارے کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے دو طبقوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک وہ جو اللہ کے احکامات کی تکذیب کرتے ہیں، وہ بہت ظالم ہیں، اور ایک وہ جو اللہ کی دی ہوئی شریعت کی تصدیق کرتے ہیں، وہ متقی ہیں۔ ایمان ایسی چیز کا نام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے احکامات کو ماننا۔ ہر جاندار کی روح اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نیند دیتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ کچھ وقت کے لیے اس کی روح کو روک لیتے ہیں، اور اگر کسی کو موت دیتے ہیں تو مستقل روح کو روک لیتے ہیں۔ جب انسان پر موت آتی ہے تو روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، اور بعد میں روح کا اعادہ ہوتا ہے، سوال و جواب ہوتا ہے قبر میں۔ اس کے بعد روح کو نکال کر اس کا تعلق جسم کے ساتھ اتنا باقی رکھا جاتا ہے کہ جس سے جسم راحت محسوس کرے، اور اگر کافر ہے تو دکھ اور تکلیف محسوس کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہگاروں کے لیے ایک بہت اچھا پیغام عطا فرمایا ہے۔ جب لوگوں نے اسلام قبول کیا تو بعض لوگوں کا شعبہ تھا کہ ہم نے قتل کیا ہے، بہت سارے گناہ کیے ہیں، زنا کیے ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں، ان گناہوں کا کیا ہوگا؟ بتا دیا گیا کہ تم جس قدر بھی گناہ کر کے آؤ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے سچے دل سے توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہاں یاد رکھیں، جب انسان گناہ کرے، کسی بندے کا حق ہو تو اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ حقوق اللہ الگ ہے اور اس میں بھی فرائض ہیں۔ اسلام لانے کے بعد اگر کسی شخص نے فرائض کو چھوڑا تو اس کے قضا کرنے پڑیں گے، اور باقی اپنی طرف سے اللہ معاف فرماتے ہیں۔ جب پہلی سور پھونکی جائے گی تو سب بے ہوش ہو جائیں گے، مر جائیں گے، اور اس کے بعد دوبارہ سور پھونکی جائے گی اور سب زندہ کر دیے جائیں گے۔ قیامت کے دن اہل ایمان کو جنت کی طرف اور اہل کفر کو جہنم کی طرف لایا جائے گا، اور یہ بتایا گیا کہ جنت مہمان خانہ ہے اور جہنم یہ جیل خانہ ہے۔ مہمان خانے کے آداب یہ ہیں کہ جب مہمان آتا ہے تو دروازہ کھلا ہوتا ہے، اور جیل خانہ کہ جب مجرم آتا ہے تو دروازہ بند ہوتا ہے، اسے کھول کر مجرم کو جیل میں ڈال کر دوبارہ دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہی معاملہ جنت اور جہنم کا ہے۔ سورۃ المومن۔ اس سورہ میں فرعون کے قوم کے ایک مرد مومن کا ذکر ہے جس کا نام ذکر نہیں کیا۔ اس کی بنیاد پر پوری سورہ کا نام سورہ مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفتیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غالب ہیں، اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں، توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، اور جو توبہ نہ کرے اللہ تعالیٰ اسے سخت سزا دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت طاقت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بندے کو فائدہ اٹھا کر توبہ کر لینی چاہیے۔ کفار قیامت کے دن اپنے آپ سے نفرت کریں گے کہ ہم نے کیا کفر اور شرک کا جرم کیا کہ آج اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور جہنم کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح تمہیں قیامت کے دن تمہیں اپنی ذات سے نفرت ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو تم سے بیزاری اور نفرت ہے جب انسان کفر کرتا ہے تو۔ قیامت کے دن کفار کہیں گے، یا اللہ، آپ نے ہمیں دو زندگیاں دیں، دو موتیں دیں، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے جرم کیا، کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے؟ دو موتیں ہیں۔ نمبر 1، دنیا میں آنے سے پہلے جو عدم تھا اس کو موت کہا، پھر دنیا میں حیات ملی اور پھر موت آئی، یہ دو موتیں ہیں۔ اور ایک حیات انسان کو مل جاتی ہے ماں کے پیٹ میں، اور پھر حیات ملتی ہے انسان کو دنیا میں، یہ دو موتیں اور دو حیاتیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بات سمجھائی اس کو سمجھ لیں کہ ظاہری موتیں اور ظاہری حیاتیں قبر کے اندر جب انسان کی روح کا اعادہ ہوتا ہے تو پھر حساب کتاب ہوتا ہے، پھر اس پر موت طاری کی جاتی ہے نیند کی صورت میں، اور پھر جو اس کو حیات ملتی ہے وہ ظاہری نہیں ہوتی۔ اس لیے قبر کی حیات برزخی ہے، کسی آیت کی خلاف نہیں ہے۔ ظاہری دو موتیں اور ظاہری دو حیاتوں کا ذکر ہے، قبر والی حیات ظاہری نہیں بلکہ مخفی حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ہم نے ان کو دلائل اور معجزات دے کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا فرعون کو خواب آیا، نجومی نے تعبیر دی
کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا، تو ظالم نے ان بچوں کو بچپن میں ہی قتل کرنا شروع کر دیا اور بچیوں کو زندہ رکھا۔ بڑے ہونے کے بعد وہ کلمہ پڑھتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے تو مردوں کو وہ قتل کرتا اور عورتوں کو زندہ رکھ کر باندیاں بنا لیتا، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ نے فتح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور آخرت میں بھی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ ثابت قدمی سے کام لیں اور ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ آپ اللہ سے استغفار کرتے رہیں اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات بیان کرتے ہیں، جن میں سے رات اور دن بہت بڑی نعمت ہے۔ دن اس لیے پیدا کیا کہ تم اس میں دیکھو، کام کرو، اور رات اللہ نے دی جس میں تم آرام اور سکون حاصل کر سکو۔ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی نبی حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عالم الغیب نہیں ہیں۔ جس قدر انبیاء کے واقعات اور قصے اور رسولوں کے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائے وہ آپ کے علم میں ہیں، اور جو نہیں بتائے وہ آپ کے علم میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ واقعات ہم نے آپ کو بتائے اور کچھ ہم نے آپ کو نہیں بتائے۔ جب پیغمبر کفار کے سامنے کھلی نشانیاں پیش کرتے تو کفار اپنے علم پر ناز کرتے اور مذاق اڑاتے۔ یہاں علم سے مراد دنیاوی ہے، جیسے کہ یہ فن ہے، یہ ہنر ہے، جیسے کہ آج کل بھی کفر ایمان والوں کے مقابلے میں مادیات پر فخر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو مادی چیزیں انسان کو نفع نہیں دے سکتی۔ سورہ حامیم السجدہ۔ اس سورہ کا آغاز حامیم سے ہے اور اس کے اندر سجدہ کی آیت ہے، اس لیے اس سورہ کا نام سورۃ الحامیم السجدہ ہے۔ کفار مکہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیشکش ہوئی۔ پیشکش کیا تھی؟ ابو الولید عتبہ بن ربیعہ نے آپ کو آ کر کہا کہ اگر آپ کو حکومت چاہیے تو ہم آپ کو حکومت دیتے ہیں، اور اگر آپ کو پیسے چاہیے تو ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ آپ پر کسی جن کا اثر ہے تو ہم آپ کا علاج کرواتے ہیں، آپ یہ تبلیغ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارک نازل فرمائی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب تلاوت کی تو ابو الولید پر خوف طاری ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا، میں آپ کو قرابت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اب بس کر دیں۔ اور پھر اس نے قریشیوں سے کہا کہ دیکھو تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ کفار کہتے ہیں جو دعوت آپ ہمیں دیتے ہو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل پردے میں ہیں اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، ہمارے کان سنتے ہی نہیں آپ کی باتوں کو، ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ حائل ہے۔ یہ سب باتیں اس سورہ میں تھیں کہ انہوں نے ایمان کی صلاحیت کو ختم کیا اور بغض اور ضد کی وجہ سے ایمان قبول کرنے سے انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب پر مہر لگا دی۔ اللہ تعالیٰ گزری ہوئی قوموں کا انجام بیان فرماتے ہیں کہ قوم عاد اور قوم سمود کو دیکھو، طاقت والے تھے، اتنی طاقت تھی کہ وہ کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقت کس کے پاس ہے، اور جب اللہ کا عذاب آیا تو ملیاں میٹ کر کے رکھ دیا۔ بہت سارے گناہ کفار سب سے چھپ کر کرتے اور کہتے کہ ہمیں دیکھتا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا، تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تمہارا جسم تمہارے خلاف بولے گا، پاؤں گواہی دیں گے، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے کہ تم نے کیا جرم کیا۔ اللہ تعالیٰ کو سب چیزوں کا علم ہے، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ ایمان والوں کا ذکر ہے، جب ایمان لاتے ہیں تو ڈٹ جاتے ہیں، مصائب اور تکالیف کو برداشت کرتے ہیں تو ان پر اللہ کے فرشتے اتر کے ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں۔ نہ تمہیں آئندہ کے لیے خوف ہے اور نہ ہی پچھلی زندگی کا غم ہے کہ ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا، بس اب بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی جنت دیتے ہیں
جس کا تمہارے ساتھ وعدہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ ہم نے خود کیا ہے۔ قرآن کے معنی اور الفاظ میں کوئی تحریف کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ کتنے لوگوں نے کوشش کی، الفاظ بدلے، لیکن حفاظت کے لیے میدان میں لوگ موجود ہیں۔ قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن فصیح اور بلیغ ہے۔ اگر یہ فصیح و بلیغ نہ ہوتا تو یہ لوگ اعتراض کرتے کہ دیکھو یہ کتاب غیر فصیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فصیح و بلیغ کلام اتارا۔ چاہیے یہ تھا کہ اس کو مان لیتے، مگر مانا نہیں۔ اس پر جو اعتراض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لاؤ اس جیسا قرآن اگر تم میں ہمت ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔